السلام علیکم ناظرین، آپ اس وقت ایک خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور وہ اپنے مختلف جو ہم منصب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ ان کی جو پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک خاصا انٹرسٹنگ سا ایک یہ ان کا دورہ ہے۔ اس میں خاص طور پہ ہم کمپوزٹ ڈائیلاگ کے حوالے سے بھی جانچنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اب ہمیں کہاں پہ لیڈ کر رہا ہے، کس طرف ہم جا رہے ہیں، کیا پاک انڈیا ریلیشن شپ جو ہے وہ اس میں جو اپہیولز بھی کئی دفعہ نظر آتی ہیں اس پہ کنٹرول کیا جا سکے گا یا نہیں، اور یہ جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے اس میں پیس کے کتنے چانسز ہیں۔ یہ پورے کا پورا جو ایک سینیریو ہے اس کا آج ہم تجزیہ کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب مقبول احمد بھٹی صاحب، سابق سفیر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جنرل جمشید ایاز خان صاحب، اور IRS جو کہ ریجنل انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے چیئرمین ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، اور ان سے بھی بات کریں گے۔ اور ناظرین آپ بھی اس میں ذرا دیکھیے گا کیونکہ یہ ایک دورہ ایسا ہے کہ جس میں ہمیں ایکسپیکٹیشنز بھی رکھنی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں کوشش بھی رہنا ہے۔ اور سب سے پہلے میں بھٹی صاحب سے پوچھوں گا، بھٹی صاحب نئی گورنمنٹ ہمارے ہاں انسٹال ہو گئی بھی ہے اور 1.5 مہینے سے زیادہ کا وقت جو ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے۔ انڈیا میں گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً اب جانے والی ہے اور اگلے سال تک وہاں پہ نئے الیکشن جو ہیں وہ آئیں گے۔ یہ جو کنٹراسٹ ہے، یہاں پہ گورنمنٹ نئی ہے، وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً لیم ڈک ہوا چاہتی ہے۔ اس سینیریو میں پرناب مکھرجی صاحب کا دورہ پاکستان جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ میری رائے میں کسانہ صاحب یہ دورہ خاصا اہم ہے اس لیے کہ اس میں تقریباً 1 سال کا وقفہ پڑ گیا ہے، یعنی چوتھا راؤنڈ جو چل رہا تھا پیس پروسیس کا وہ اختتام پر پہنچنے والا تھا، اور اختتام پر پھر جو ایک وائنڈنگ اپ پروسیس ہوتا ہے اس میں فارن سیکرٹریز ملتے ہیں، فارن منسٹرز ملتے ہیں، وہ 2007 میں ڈیو تھا، لیکن 2007 میں جیسے آپ جانتے ہیں پاکستان میں ایسے واقعات ہوئے، ایسی فضا بنی کہ یہ پوسٹ پون ہوتا چلا گیا، تو گویا کہ یہ جو اب ہو رہا ہے اسلام آباد میں یہ تقریباً 1 سال لیٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی بھی یہ جو ہمارا پیس پروسیس ہے اس کی اہمیت قائم ہے، کیونکہ بر صغیر میں جو تلخیاں ہیں اور جو ٹینشنز ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آپ کو یاد ہے کہ جے پور میں ابھی کچھ دھماکے ہوئے ہیں اور مقامات پر بھی ہوتے رہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی پاکستان میں بھی مختلف صوبوں میں مختلف اضلاع میں ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی اشارہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں باہر کے لوگ ملوث ہیں، یہ مقامی طور پر نہیں ہے، تو اس سلسلے میں پھر شک کی نظر جو ہے وہ اسی طرف جاتی ہے، تو آپس میں ایک کانفیڈنس اور ایک جس کو کہتے ہیں اعتماد کی فضا کو برقرار رکھنا ایک خاصا مشکل کام ہے۔ یہ جو دورہ ہے بیسیکلی یہ ریویو ٹرپ ہے کہ جو کمپوزٹ ڈائیلاگ کا 4تھ راؤنڈ تھا اس کو ریویو کیا جائے، کتنا ہم نے پایا، کتنا کھایا۔ جی ہاں، بیسیکلی ریویو ٹرپ ہے، اینڈ ان اے وے وہ جو 5واں اب راؤنڈ شروع ہوگا اس کی ایک طرح سے آؤٹ لائن پر غور کیا جائے گا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اچھا جنرل صاحب، اس میں ذرا بتائیے گا کہ ہمارا جو پاک انڈیا ریلیشن شپ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بیسیکلی اٹس اے ہسٹری آف میوچل مسٹرسٹ، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جب بھی ایک سٹیپ بڑھتے ہیں آگے تو 2 سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں، تو اس میں اس صورتحال میں کس طریقے سے آپ چاہیں گے کہ یہ جو 5th راؤنڈ جو آنے والا ہے اس میں کم از کم اس طرح کے کنکریٹ سٹیپس لیے جائیں، اس کی فاؤنڈیشن اس طرح کی بنے کہ کوئی میننگ فل جو ہیڈ وے ہے وہ ہم دیکھ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلی چیز تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں یہ کہوں گا اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، اتنے پرانی دشمنی رہی ہے کہ جو ہماری پوری جنریشن یہی خیال کرتی رہی ہے کہ انڈیا کے ہمارا انیمی ہے، اور اسی طرح انڈیا کے لوگ پاکستان کو انیمی سمجھتے رہے۔ یہ 3-4 سال سے جو یہ بات چیت چلی ہے، سب سے اچھی بات اس میں ہے کہ سیز فائر قائم ہے، اور سیز فائر قائم ہونے کا بہت اچھا اثر آ رہا ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ لوگ آ جا رہے ہیں،
اور جس طریقے سے پہلے انڈیا والے ہمارے خلاف ہوتے تھے انٹرنیشنل کانفرنسز میں، اب نہیں بول رہے. مگر کیونکہ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، اتنا آسان نہیں ہے کہ فوراً چینج کر لیا جائے. پہلی چیز بنیادی تو ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ اپنے لوگوں کا چینج کریں، اور انڈیا میں میرے خیال سے اس پہ بہت ٹائم لگ رہا ہے، کیونکہ ان کے سسٹم میں ایسا ہے کہ بعض لوگ بہت ہاکش رہے، جو آگرہ سمٹ میں بھی سامنے آ گئے تھے، اس طرح کے اور جگہ بھی. تو ان کو آہستہ آہستہ یہ قبول کر لینا کہ پاکستان ایک اچھا پڑوسی ہے، اچھا پڑوسی ہو سکتا ہے، اور اس ریجن میں بہت امپورٹنٹ ملک ہے اور ہمیں ساتھ چلنا چاہیے. نہیں، لیکن اس میں جو ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایز اے نیبر ایکسیپٹ کر لینا، میں تو کئی سٹیٹمنٹس ایسی پڑھ چکا ہوں کہ جو پاکستان کو ان اٹ سیلف اس کی ایگزسٹنس کو ہی تسلیم نہیں وہ کرتے ہیں. جی ہاں، یہ ایک لوگ گروپ ضرور ایسا ہے، مگر آج کل آپ دیکھیں کہ میں اتفاق کو 3-4 دفعہ وہ گروپ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، وہ گروپ بیٹھا کرتا ہے، مگر آہستہ آہستہ جو اور لوگ ہیں وہ ان کے اوپر حاوی آنے والے ہیں، اور ابھی آئے نہیں ہے، آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح وہ اکیلے نہیں چل سکیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں ایسیان بنا ہوا ہے، ادھر آپ یورپین یونین دیکھیں. آج کل کا اس دہائی میں، اس ٹائم میں سارے لوگ مل کے چلتے ہیں، ایک ریجن کی مضبوطی آتی ہے، یونٹی جو ہوتی ہے ان کو اسٹرانگ بناتی ہے. ہم لوگ صرف ہے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، سارے غریب لوگ ادھر رہتے ہیں، 72% ان کی پاورٹی لیول ہے، $2 ڈے پہ لے رہے ہیں. ہماری بھی اس طرح ہے، اور بھی لیکن ہمارے میرا خیال ہے کہ اکنامک جو سینیریو ہے وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو انڈینس. لیکن بھٹی صاحب، میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایک آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے، جس طرح سی بی ایمز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی سی بی ایمز جو ہیں وہ ضروری ہیں، کشمیر کا مسئلہ بھی آ جائے گا تو دیکھا جائے گا. یہ وہ چکن اور ایگ والی جو مثال ہے اس میں آ جاتی ہے کہ کون سا پہلے کام شروع کریں. کشمیر وہ کہتے ہیں جی کہ آپ شروع کر دیں تو دوستی شروع ہوگی تو کشمیر بھی حل ہو جائے گا. تو اس طرح کا جو آرگومنٹ ہے اس کو لیونگ دیٹ اسائڈ، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آرگومنٹ ہے کہ جناب اکنامک ریلیشن شپ آپ انڈیا کے ساتھ اچھا کریں گے، فار ایگزامپل جنرل صاحب نے آسیان کا ذکر کیا، اگر ہم اکنامک یونین، ساؤتھ ایشین اکنامک یونین بناتے ہیں، اس میں بھی خطرات ہمارے لیے زیادہ ہیں، کیونکہ اس میں ہم اپنی جو اکنامک میں بھی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہو سکتی ہے، ہم اس کو گیو اپ کر سکتے ہیں. تو آر یو فار اکنامک یونین ان دا ساؤتھ ایشین ریجن؟ دیکھیے جی، یہ ایک کمپلشن ہوتی ہے فی زمانہ، کیونکہ دنیا کے جو ریسورسز ہیں وہ ایسے ڈیوائیڈڈ ہیں کہ ان کو نیشنل بیسس پہ ہینڈل کرنا تقریباً ناممکن ہے. اب دیکھیے بر صغیر کے جو دریا ہیں وہ ہمارے درمیان بٹے ہوئے ہیں. اسی طرح بر صغیر کی جو انرجی ہے وہ بھی اکٹھی نہیں ہے، اور لانگ ٹرم میں اگر اس علاقے نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں جوائنٹ پلاننگ آف دیز ایلیمنٹس، انرجی، پاور، اور اس کے علاوہ ایون فوڈ سٹفس ضروری ہو جائے گا. کیونکہ اب دنیا جو ہے اس میں ایک تو آبادی بڑھ رہی ہے، اور ہمارا علاقہ خاص طور پر پاکستان کی آبادی، جب پاکستان مغربی پاکستان کی 3.5 کروڑ تھی، اب اللہ کی مہربانی سے ہم 16 کروڑ ہو گئے. لیکن اس میں میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے بھٹی صاحب کہ ہماری اگر اکنامک ڈپینڈنس انڈیا پہ بڑھتی ہے جی تو یہ خطرے والی بات ہے یا ہمارے لیے فائدے کی بات ہے؟ میں یہ عرض کروں گا جی کہ ایک طرح سے تو جو کمپٹیشن ہے وہ اچھا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے اپنے جو مینوفیکچررز ہیں، انٹرپرینرز ہیں، وہ اپنے طریقے، اپنے میتھڈز، اپنی آرگنائزیشن کو امپروو کرتے ہیں تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں شروع سے یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ حکومت کی پروڈکشن میں ہماری انڈسٹریز وغیرہ انہوں نے ترقی کی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ آج سے 30 سال پہلے بھی لوگ کہتے تھے جی کہ جو سائیکل پاکستان میں 1000 روپے کا ہے وہ انڈیا میں 500 روپے کا ہے. تو گویا وہاں چیزیں سستی اس لیے بھی ہیں کہ وہاں انڈسٹری زیادہ بڑی ہے، اکانومی آف اسکیل وغیرہ ہے. لیکن کچھ ہمارے ہاں عادتیں بھی اچھی نہیں ہیں لوگوں کی، انٹرپرینرز کی،
اور اس لیے ہم جس کو کمپیٹیٹیونیس میں ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے جی ہیں۔ جن صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اکنامک ڈپینڈنس جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی انڈیا کے ساتھ؟ ڈپینڈنس کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، ان کے اوپر ہمیں ڈپینڈنس نہیں ہونا چاہیے، بٹ اکنامک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. مطلب یہ کسی چیز میں ہمیں فائدہ ہوگا، کسی چیز میں ان کو فائدہ ہوگا، مگر ہمارے لوگوں کو کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. آپ یہ نہیں سمجھ لیکن سکتے یہ زیادہ پرون نہیں ہو جائے گا اگر خدا نہ خاصہ ایک جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے، اگر ایک انویسٹر نے 100 ملین کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا ان کے کسی نے یہاں پہ کی ہوئی ہے، تو وہ سارے کی ساری بیک ٹو اسکوئر ون آ جائے گی؟ نہیں. دیکھیے جو آپ دھماکے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، مگر اصلی بات جس پہ ہمارا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کو بیک برنر پہ نہ ڈالیں کہ صرف اکنامکس کی بات کریں. ہم یہ کہتے ہیں کشمیر کا پرابلم کسی طرح سالو ضرور ہونا چاہیے، یا ساتھ ساتھ اس میں پروگریس ہونا چاہیے. کشمیر کا جو بیک برنر کی آپ بات کرتے ہیں، کشمیر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے بیک برنر پہ نظر آ رہا ہے. وہ نظر آ ہم رہا نے ہے. یہ بھی دیکھا کہ UN ریزولوشنز کو بھی بیک برنر پہ ڈال دیا گیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے جو آپ کی پرانی ایک پالیسی چلی آ رہی تھی کشمیر کے اوپر، آپ نے پچھلے چند سالوں میں اس کو بھی ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی. تو یہ تو پھر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیک برنر پہ چلا گیا؟ نہیں، بس دیکھیے اسے بات چیت تو چل رہی ہے. جو یہ کمپلسری ڈائلاگ جس کی آج آپ بات کر رہے ہیں، اس میں کشمیر ایک مین پوائنٹ ہے، اور کشمیر کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، بیک چینل پہ بھی ہو رہی ہے، ویسے بھی ہو رہی لیکن ہے. بائی دا وے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کل ہماری بات ہوئی تھی میر وائز عمر فاروق صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ کشمیر کے اوپر ابھی تک وہاں پہ ان سائڈ دا ویلی کوئی چینج نہیں آئی ہے پازیٹیو. ڈی ملٹرائزیشن کا جو پروسیس شروع کیا جانا تھا وہ ابھی تک نہیں شروع ہوا. میں اسی بات پہ آ رہا تھا. میرا پوائنٹ یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا CBM جو ہو سکتا ہے ہمارے لیے اور کشمیری بھائیوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر وہاں کے ٹروپس کو وڈرا کر کے اربن ایریا سے باہر لے جائے، کیونکہ پھر ان کو محسوس ہوگا کہ کوئی چینج آیا ہے. ابھی ہم کہ پوسٹل سروس شروع کر دیں گے جیسے آج کی بات ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ ایک اور بس چل دی جائیے، ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دو نیبرز کے درمیان تو بسیں چلتی رہتی ہیں، ٹرینیں چلتی رہتی ہیں. کانکریٹ فرق جب آئے گا، جیسے ایک تو سیز فائر جب ہوا تھا اس وقت فرق آیا تھا، اب فرق آئے گا اگر آپ ری ڈپلوائے کریں گے اپنے ٹروپس کو، وہاں سے نکالیں گے یا کچھ کریں گے، تو پھر لوگوں کو پتہ لگے گا. ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے 4 پوائنٹ انہوں نے دیے تھے جنرل مشرف نے، اور وہ اس کے اوپر کافی ڈسکشن آگے پیچھے چلتا رہا، اور بال ان کے کورٹ میں چلی گئی پبلک کی کنزمپشن کی، کہ پبلک اس پہ بات چیت کرے تاکہ نتیجے نکلے. مگر اس کا فائدہ ضرور یہ ہوا کہ پوری دنیا میں ان 4 پوائنٹ پہ بات ہونے لگی ہے. سلوشن میں کہتا ہوں شاید جلدی نہ آئے، مگر ایک انٹرم سلوشن کشمیر کا ضرور آنا چاہیے، کیونکہ اگر نہیں آئے گا، یہ ہیومن رائٹس کی بات ہے، دنیا ہیومن رائٹس کی بات کرے گی. سی بی ایمز کا مجھے ابھی تک بھٹی صاحب آپ ذرا بتا دیں کہ کون سا CBM ہے جو ہم کہیں کہ جی بڑا ہٹ ہوا ہے، بڑا زبردست کامیاب ہوا ہے، لہٰذا کشمیر کو تھوڑا سا ذرا پیچھے ہٹاتے ہوئے کم از کم CBMs کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں، اور ڈاؤن دا روڈ 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد ہم کشمیر کو بھی ٹیکل کر لیں گے. کون سا CBM ہے جو ابھی تک کلک ہوا ہے؟ میں یہ کہوں گا جی کہ جیسے اب CBMs میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اور خاص طور پر یہ جو ان دی فیلڈ آف فائن آرٹس، فلموں کی آپس میں ایکسچینج، ہمارے اور ان کے آرٹسٹ آنے جانے، فلمیں بھی وہ آ رہی ہیں جو پاکستان بیشنگ پہ مبنی ہیں. ہاں جی. مطلب مجھے یہ بتائیں نا کہ میں تو CBMs کے حق میں ہوں، ہماری قوم بھی شاید CBMs کے حق میں ہو جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا کشمیر ایشو وچ از دی کور ایشو. ہم لوگ کور بھی اس کو کہتے ہیں، ہم اس کو مرکزی نقطہ بھی سب کچھ کہتے ہیں، لیکن اس کو بناتے نہیں ہیں اس طرح جس طرح کہ بننا چاہیے اس کو. جی اصل میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ صحیح معنوں میں ہندوستان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے پاکستان کو ابھی تک قبول نہیں کیا. ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ اکھنڈ بھارت تھا جس کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اور وہاں جو لوگ فرینکلی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایسا آئے گا کہ ہندوستان اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ پاکستان بخود ہی اس کا حصہ بن جائے گا. یہ ایل کے اڈوانی صاحب نے جنرل صاحب ریسنٹلی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ فیڈریشن یا کنفیڈریشن جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ بن جائے گی اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے، تو ان حالات میں آپ کیسے گفت و شنید کریں گے، کیسے اپنے معاملات کو حل کریں گے جہاں پہ اگلا ساتھی جو آپ کا ہے، آپ کا جو پارٹنر ہے، وہ آپ کی ایگزسٹنس کو ہی نہیں تسلیم کرتا؟ دیکھیے حسن صاحب، آپ نے خود ہی پہلے کہا
کہ بعض ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، مگر میں یہ بتاؤں گا کہ بہت ایلیمنٹس میں چینج آ رہا ہے. بہت سے لوگ جو پہلے پاکستان کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے اور پاکستان آئے ہیں اور جانے جا رہے ہیں، وہ سارا فرق ڈال رہے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھیں گے ایک سوئچ آف کریں گے اور فرق پڑ جائے گا. اور جہاں تک یہ کلچر کی بات کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ان کا کلچر وہ آ رہا ہے، مگر میں تو سمجھتا ہوں یہ لوگ تو ہمارے کلچر سے ڈرتے ہیں. آپ ہمارے ڈرامے یا ہمارے جو جس طرح کے ہمارے لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ خود پرابلم سمجھ رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ان کی گود میں گر جائیں گے. یہ تو میرے خیال سے ان کا خیال ہے کہ ہم گر جائیں گے، اور اگر گر بھی گئے تو میرے خیال سے ان کے لیے جو پرابلم اس وقت ہوگا جو آج کل نہیں ہے. میں نے بہتوں سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی الگ تم رہو الگ ہم رہے، مگر دوست بن کے رہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ دوست بن کے ضرور رہیں، آپ ساورن کنٹری ہمیں سمجھیں اور ساورن کنٹری کی حیثیت سے اب ڈسکس کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو فیکٹ آف لائف ہے وہ یہ ہے کہ اب دونوں ممالک جو ہیں وہ نیوکلیئر کنٹریز ہیں، اور نیوکلیئر تھریش ہولڈ جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے اندر ایک تھنکنگ ہے کہ جہاں پہ وہ سمجھیں کہ پیس از اے اسٹریٹجک امپیریٹو ناؤ. دیکھیے بالکل، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، انہوں نے سیکورٹی کونسل میں جانا چاہتے ہیں اور بڑی ایک پاور بننا چاہتے ہیں، اور امریکہ ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے بنا بھی نہیں کر رہا ہے. جیسے آپ کو میں وہ نیوکلیئر ڈیل کی بات کروں گا، یو ایس اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہانہ یہ بھی کر رہے ہیں ہاں کہ چائنا کا کاؤنٹر بیلنس بننے کے لیے. مگر یہ ساری چیزیں جسٹ وشفل تھنکنگ سے نہیں ہو سکتی، ان کو اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا. جی پروف کرنے کے لیے ایک تو علاقے میں اپنے آپ کا کچھ دکھانا پڑے گا کہ ان کی بات مانی جاتی ہے. نہ نیپال مانتا ہے، نہ بنگلہ دیش نہ مانتا ہے، نہ سری لنکا مانتا ہے، اور پاکستان تو بالکل ہی الگ ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے، اور وہ طریقے سے دوستی کے طریقے سے اور کچھ لے کچھ دے کے طریقے سے کر سکتے ہیں. پاکستان کے ساتھ صرف ایک مسئلہ، بڑا مسئلہ کشمیر کا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کشمیر آپ ہمیں دے دیں، مگر اس میں ڈسکشن ضرور کریں، اس کو سالو ضرور کریں. جو کشمیری ایکسیپٹ کر لیں گے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. وہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بریک اپ دا کشمیر، تو ہم بھی اس میں بات کر رہے ہیں، مگر ایک طریقے سے اس چیز کو، جیسے جو 4 پوائنٹ ہے میرے خیال میں تو بڑے لاجیکل تھے ان کے 4 پوائنٹ. اگر اس میں ہم جائیں کہ ان کو اٹانومی دیں، سیلف گورننس دیں. مائی پوائنٹ از جنرل صاحب وہ یہ ہے کہ ہم نے 4 پوائنٹ دیے، ہم نے بیسیکلی اپنا سٹینس چھوڑا جو یو این ریزولوشنز والا تھا. ان کی طرف سے ابھی تک کوئی فلیکسیبلٹی سامنے نہیں آئی. ہم نے ایک ایج اولڈ جو سٹینس تھا اس کو چھوڑتے ہوئے 4 پوائنٹ فارمولا دیا. وہ 4 پوائنٹ فارمولا پہ بھی نہیں آ رہے ہیں. ان کی طرف سے تو آپ کو فلیکسیبلٹی مجھے آپ بتا دیں کسی جگہ پہ نظر آئی ہو تو چلیں میں بھی اپنا سٹینس کریکٹ کروں. جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح، یہ آؤٹ ورڈلی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ ہو رہا ہے، مگر جب اتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ ان کے سسٹم میں ایک چیز جا رہی ہے کہ دیز آر دا پلیسز ویئر سم تھنگ کین ہیپن. اور یہ 4 پوائنٹ فارمولا جو تھا، یہ ورلڈ نے اس کو کافی اس کو انکریج کیا، اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، اور بڑے بڑے ملکوں میں باتیں ہو رہی ہیں. آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو رہی ہیں، یورپین یونین میں ہو رہی ہیں، رشیا، چائنا، سب جگہ ہو رہی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. آف کورس آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ٹائم لے رہے ہیں، اور اگر مجھے کوئی آپ کہے کہ قسم کھاؤ کہ کوئی پروگریس ہوئی ہے تو میں نے قسم نہیں کھا سکتا کہ کوئی کشمیر کے اوپر کوئی پروگریس ہوئی ہے، مگر بیہائنڈ کلوز ڈورز بات سے چل رہی ہیں. نہیں، لیکن بیہائنڈ کوڈ جو کلوز ڈورز کی ہو رہی تھی، ٹریک 2 ڈپلومیسی چل رہی تھی، ٹریک 3 چل رہا تھا، وہ بھی اب تو سٹالڈ ہے. وہ اب 2 وجہ سے سٹالڈ ہے. ایک تو ہماری اپنی وجہ کہ 2007 ہمارے لیے اچھا نہیں گیا اور اس کی وجہ سے ہو گیا، اور ادروائز بڑی پروگریس ہو رہی تھی. اور جیسے مقبول صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری جو ریویو تھی 4th راؤنڈ کی وہ بھی نہیں ہوئی، اور جو 5th راؤنڈ کا ایجنڈا سیٹ کر رہا تھا وہ بھی نہیں ہوا. مگر میرے خیال سے اب ہماری نئی حکومت آ گئی ہے، بات چیت ہوگی، ڈائلاگز ہوں گے، اور اس میں 5th راؤنڈ میں ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ بیسک کچھ نہ چیزیں سالو ہو. 2 چیزیں آر رائٹ فار سولوشن، سیشن اینڈ سر کریک. اور سب آدمی لوگ کہہ چکے ہیں کہ لاسٹ ٹائم میں تو ایک قسم کا دعویٰ کیا تھا میں نے کہ یہ دونوں سالو ہو جائیں گی، بیکاز اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نے تو دعویٰ کیا تھا، لیکن ہمارے فارن منسٹر صاحب نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ سر کریک جو ہے وہ آلموسٹ ڈن ہو گیا ہوا ہے. سیاچن پہ بھی ہم وی آر آلموسٹ دیئر. قصوری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، لیکن اس کے بعد انڈین اسٹیبلشمنٹ اس کو بائی نہیں کیا تھا. بٹ صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ نئی گورنمنٹ ہمارے ہاں آ چکی ہے، اور کیا یہ ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ 2 آرگومنٹس میں نے سنے ہیں. ایک تو آرگومنٹ یہ ہے جی کہ فارن پالیسی ضروری نہیں کہ ہر گورنمنٹ آئے اور فورن پالیسی چینج کر دے،
لیکن اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ فارن پالیسی جو ہے اس میں اس کی جو موڈیلٹیز ہیں وہ نئی گورنمنٹ کے آنے سے چینج ہو سکتی ہیں. ہم نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو تھے, انہوں نے ہمارا جو ایکسکلوسیوٹی تھی پاک یو ایس ریلیشنز کی, اس کو ڈائیورسیفائی کرتے ہوئے ہمیں چائنا کے ساتھ بھی وہ انہوں نے کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سافٹ سیز LOC کی بھی بات کی. تو اس طرح کی چینجز جو ہیں یہ تو آتی رہی ہیں. تو کیا نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چینج فارن پالیسی میں بھی آنی چاہیے؟ دیکھیے جی, میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ اگر صحیح جمہوریت چلتی ہے تو پھر تو آنی چاہیے, لیکن فی الحال تو امپریشن یہ ہے کہ اب بھی چونکہ امریکہ اور خاص طور پر پریزیڈنٹ بش جو ابھی تک تو بیٹھا ہے وائٹ ہاؤس میں, ان کی خواہش یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کا کھڑ پینچ رہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہے. تو وہ ایک طرح سے ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں اس ریجن کو, اور جو نئی حکومت کا ایجنڈا ہے, مثلا ہماری حکومت نے اور بعض ان کے جو ساتھی ہیں لائک ANP, انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈائیلاگ کریں گے ٹرائبل ایریاز میں تاکہ بجائے اس کے کہ جھڑپیں ہوتی رہیں وہی چیز پیسفل ہو جائے. اس پر جناب وہ امریکہ اس پہ خوش نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی نہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح مثلا یہ جس طریقے سے وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں ہماری کولیشن کی فارمیشن میں بھی, جو مائکرو مینجمنٹ میں آ گئے ہیں, اس سے بھی یہی نظر آتا ہے کہ ان کے جو لانگ ٹرم گولز ہیں وہ ہمارے یعنی مقاصد کے ساتھ وہ کانگروئنٹ نہیں ہیں. مثلا وہ افغانستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اپنے سیاسی اور فوجی مقاصد کے لیے, کیونکہ اب فیول کے لیے دنیا کے 2/3 جو ذخائر ہیں وہ سارے اس ایریا میں ہیں. they want to be able to control them. پھر اب جو اسلامک ورلڈ ہے اس سے یہ لوگ خواہ مخواہ خائف ہیں, حالانکہ اگر لوگوں کو موقع ملے کہ وہ اپنی اکنامک کنڈیشنز کو ٹھیک کریں تو مسلمان کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے. وہ اپنے حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اپنی تہذیب کی تجدید چاہتے ہیں. they are not out to dominate the world. اس میں تھوڑا سا ہمیں ریسٹرکٹ رہنا پڑے گا اس میں پاکستان انڈیا پہ. ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ کیا جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے خاص طور پہ اس کے ہم اکثر دیکھتے ہیں, میں 1 سال پہلے ان کا جو ایک فارن پالیسی میگزین ہے اس کا بھی ایک دیکھ رہا تھا انٹرویو, اس میں بھی میں واضح طور پہ دیکھ رہا تھا کہ ہیجمنسٹک ڈیزائنز ان کے نظر آتے ہیں بھٹی صاحب. وہ نہیں اپنے آپ کو کنفائن کرتے ہیں اپنے بارڈرز میں. انڈین ہیجمونی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس علاقے میں چھا جائیں اور جو بھی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کے اوپر اپنی ہیجمونی جو ہے وہ عائد کر دیں. اب اس طرح کے ڈیزائنز میں ہمارے لیے کیا آپشنز رہ جاتی ہیں کہ ہم اپنی سروائیول کے لیے, اپنی اکنامک سروائیول کے لیے, اپنی اسٹریٹجک سروائیول کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں جی, اس کے لیے تو ایک تو یہی ہے کہ ہم کاؤنٹر ویلنگ ریلیشن شپس ڈیولپ کریں. مثلا ہمارے لیے جو آبویس ہے وہ تو یہ ہے کہ چین کے ساتھ بنا کے رکھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ دوستی وائٹل ہے بوتھ ویزا وی انڈین ایمبیشنز اینڈ ایون ویزا وی لانگ ٹرم امریکن ایمبیشنز, کیونکہ امریکہ اتنی دور سے آیا ہوا ہے اور اس ایریا پہ اپنی گویا کہ جمانا چاہتا ہے سپیریورٹی, اور انڈیا کے اپنے ویسے ہی ایمبیشنز ہیں. تو اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اور چین کی جو ایک کنورجنس آف پرسیپشنز ہے بہت ضروری ہے. اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ چین اور پاکستان نے 2005 میں ایک ٹریٹی آف پیس اینڈ فرینڈشپ سائن کی ہے جو کہ بہت اہم ہے. اس میں دونوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو دوسرے کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. دس از اے ویری امپورٹنٹ ایگریمنٹ. یہ وہاں کے جو پرائم منسٹر صاحب تھے وین جی اباؤ, اور یہاں جو اس وقت سفیر ہیں لوو صاحب, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا مسودہ تیار کیا تھا. یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ امریکہ کی یہ خواہش ہوگی کہ اگر وہ پاکستان میں ان کی جیسے کہ اب ہے کہ موجود ہے پریزنس ان کی, جیسے کہ بھئی ایون تربیلا میں بھی ان کی کچھ لوگ ہیں, یہاں ہیں وہاں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم اور ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں they will not allow them to be used against China.
اور چائنا کو بھی اس بات کی تسلی ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم چیز ہے. اور بھارت جو ہے اس کا یعنی میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ وہ منموہن سنگھ صاحب کا جو ٹور تھا بھارت کا وہ اسی لیے ناکامیاب رہا کہ انہوں نے چین سے ایسے ڈیمانڈز کیے کہ جو چین ماننے کو تیار نہیں تھا. اچھا جنرل صاحب آخر ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں آپ کی بات پہ. اس وقت جو پازیٹیو چیز ہے ہمارے فیور میں یا کشمیر کے فیور میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ساری بڑی پاورز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس, یورپین یونین, رشیا, چائنا اینڈ ایون جاپان, وہ سارے آر آن دا سیم سائڈ. اینڈ واٹ از دا سیم سائڈ کہ وہ نہیں چاہتے پاکستان اور انڈیا کے درمیان لڑائی ہو, بیکاز وی ایز یو سیڈ وی آر نیوکلیئر پاور. ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے ٹو پٹ پریشر آن انڈیا, بیکاز انڈیا خود کچھ نہیں کرے گا. بائی لیٹرل میں ہمارے ساتھ نہیں چلتا, وہ بار بار کہتے ہیں کہ بائی لیٹرل کب نہیں چلے گا, مگر ہم ان لوگوں کو خاص طور پہ جو چین انڈیا کے ساتھ بھی دوستی کر رہا ہے آہستہ آہستہ, تو چین کا اتنا لیوریج ہو جائے گا کہ وہ کچھ کر سکے گا ہماری مدد اس معاملے میں, کشمیر کو سلوشن کرانے میں. اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین یونین ان لوگوں کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات اور بہتر بنانا. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے ٹیسٹ آف آور ڈپلومیسی. ٹیسٹ آف ڈپلومیسی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہی بات. چلیں یہاں پہ ہی ہم اسی ٹیسٹ کے اوپر ہی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. مقبول بھٹی صاحب کا بہت شکریہ, جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, بات یہ ہے کہ ہمیں واچ فل بھی رہنا ہے, کیونکہ یہ ساری سچویشن جو ہے ہمارے لیے, جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ ٹیسٹ آف ڈپلومیسی ہے, اور اس میں مجھے پریزیڈنٹ ریگن کی ایک کوٹیشن یاد آ رہی ہے. انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی. ہمیں ویریفائی ساتھ ساتھ کرتے رہنا پڑے گا, اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں انڈیا کے ساتھ وہ اگر ہونے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ پر ہونے ہیں اور ایکول ہونے ہیں, اور اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. ضرور ہے کہ ہم اکنامک ڈیپینڈنس یا انٹر ڈیپینڈنس جو ہے اس کو ایکسرسائز کریں, لیکن ایکوالٹی پہ. اسی کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرا کسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.